ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو صدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک مقدس جلسہ بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت رضا مصطفیٰ اورنگ آباد اور انجمن برکات رضا پھول گلی ممبئی کے مشترکہ اہتمام سے منعقد ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وشرف على حبيبك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله الكرام ابن الكريم وبارك وسلم على حضرت عظيم البركة كنز الكرامة جبل الاستقامة شيخ الإسلام والمسلمين حجة الله في الأرضين۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ یعنی سرکار سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات بلاد کیجئے۔ فرماتے ہیں امام کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، صبح و شام چرچا کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ کن کا چرچا؟ چرچا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب کیجئے؟ صبح و شام کیجئے، جب چاہے تب کیجئے اپنے نبی کا چرچا، ان کی مدحت بیان کریں، ان کی تعریف و توصیف بیان کریں، کوئی دن مقرر نہیں، کتنا کریں جتنا چاہے اتنا کریں، محفل میں کریں، تنہائی میں کریں، جلوت میں کریں، چاہے خلوت میں، ہر جگہ ذکر مصطفیٰ کیجئے، نبی اکرم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجئے، اور اس کے لیے وقت یا دن مقرر نہیں، ہمیشہ ہر وقت حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، لیکن مخصوص اوقات میں برکات الہی کا نزول زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں درود پڑھنا اور بھی زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ شعبان المعظم میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں، اس مہینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو شعبان کے مقدس مہینے میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا دوسرے مہینوں میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہر سال نہایت ہی عقیدت و احترام اور اسلامی جذبے کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد کرتے ہیں، اور حج تک غلامان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہیں گے، اور بزبان اعلیٰ حضرت کہیں گے کہ حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ساتھ ہی عیسوی تقویم کے اعتبار سے بھی میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے اس موقع پر بھی گزشتہ سال سے محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عیسوی تقویم کے اعتبار سے 20 اپریل ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تاریخ تحریر فرمائی، اور آج 20
اپریل ہے اور وہابیت روز ایمان افروز دوشنبہ یہ بھی مقدس دن ساتھ میں ہم کو نصیب ہوا. اسی مناسبت سے ہم اپنے نبی کے محفل میلاد سجا رہے ہیں اور اس موقع پر درود و سلام کا اہتمام کر رہے ہیں. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی یہ تاریخ حسن اتفاق ماہ شعبان المعظم کے مقدس اور بابرکت مہینے میں آئی ہے اور یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے, کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. بعض مفسرین کے بقول آیت درود بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. اس لیے آج پوری دنیا میں اجتماعی طور پر نذرانے درود و سلام وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں نہ صرف اہل اسلام صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, بلکہ خود باری تعالی اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہر لمحہ بلند فرما رہا ہے. ہر روز اللہ کی بارگاہ سے 1,40,000 ملائکہ آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام کے گلدستے پیش کرتے ہیں. دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات ایسے ہوں گے جہاں ہر ہفتے, ہر ماہ, ہر دن عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹوں کے لیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں رضا جامع مسجد پھول گلی میں بھی ہر اتوار اور جمعرات کو محفل درود و سلام سجتی ہے. سنیوں کی ہر مسجد میں ہر صبح بارگاہ رسالت میں بعد نماز فجر نذرانے سلام پیش کیا جاتا ہے. اہل سنت کا ہر ادارہ درود و سلام سے اپنی درسگاہ کا آغاز کرتا ہے. ہمارے ادارے میں بھی دارالعلوم فیضان مفتی اعظم میں بھی صبح درسگاہ سے پہلے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی درس کا آغاز ہوتا ہے. الغرض پوری دنیا میں ہر وقت لوگ بارگاہ رسول میں پیش سلام محبت پیش کرتے ہیں. ممکن ہے بعض مقامات پر روزانہ چند گھنٹے درود پڑھا جاتا ہو, لیکن میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے روضے اقدس پر تو صبح و شام ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت 70,000 فرشتے نذرانے درود و سلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے 70,000 شام. امام فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے 70,000 شام, یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. اور فرماتے ہیں امام جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. درود پاک نہ صرف عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کی تسکین کا باعث بنے گا, بلکہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے امت کے اجتماعی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے گا. آج اجتماعی دعا کریں مولا تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے اس موذی مرض سے, اس بلا سے, اس کورونا وائرس کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں نجات عطا فرمائے اور وہابیت کے وائرس سے, گستاخیت کے وائرس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اس دور پرفتن میں سوشل میڈیا ہماری نسلوں کو ایمان, حیا اور اخلاق سے محروم کر رہا ہے. اگر ہم نے اپنی نئی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان تیار نہ کیا, بندوبست نہ کیا, تو نہ صرف اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو برباد ہوتے دیکھیں گے, بلکہ روز محشر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہوں گے. کئی نوجوان تو معاذ اللہ ایسے ہیں کہ ان کو درود شریف تک یاد نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کا موقع ہے. اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں, روزانہ محفل درود و سلام کا اہتمام کریں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز, روزہ, حج, زکات اور دوسرے اعمال صالحہ کا حکم فرمایا, لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں, اے مومنو تم بھی نماز پڑھو, میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج ادا کرتا ہوں تم بھی حج ادا کرو. نہیں, مگر جب اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی باری آئی, جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر یہ حکم صادر فرمایا, ان کو یہ حکم عطا فرمایا اور
ارشاد فرمایا. کیا انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر تم بھی درود بھیجو، خوب سلام بھیجو. ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے. ایمان والا کون ہے؟ جس کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اپنے نبی کو حیات النبی مانتا ہے، جو اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، جو اپنے نبی کو علم عالم غیب مانتا ہے، جو اپنے نبی کو مالک و مختار نبی مانتا ہے، وہ اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. ایسے عقیدہ رکھنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پیش کرنے کا حکم عطا فرمایا. ان سے رب نے فرمایا سلیمو تسلیما، سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کے آداب ہیں. جیسے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ ادب ہے. ایسا نہیں کہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک و بدعت و حرام ہے. ارے شرک و بدعت و حرام ہوگا وہابیوں کے دھرم میں، ان تبلیغیوں کے دھرم میں، جو نبی کے دشمن ہے، جو نبی کے گستاخ ہے، جو نبی کے دشمن ہے اور آج بھی دشمنی کر رہے ہیں اور نبی کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے کرتے نہیں تھک رہے ہیں. ایسے لوگوں کو رب نے اپنے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کا حکم نہیں عطا فرمایا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو، تم بھی درود پڑھو علیہ ان نبی پر، علیہ وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو جیسے سلام بھیجنے کے آداب ہیں. امام سہل بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارشاد یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اس سجدے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا اور نہ ہی ممکن ہے. جبکہ نبی مکرم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی. پھر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، علامہ حسن فرماتے ہیں کہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. یعنی جتنے بھی انبیاء کو جو بھی شرف حاصل ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ سے ہی حاصل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ دو فرشتے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، ان میں سے ایک نیکی لکھنے پر مقرر ہے جبکہ دوسرا بدی لکھنے پر. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اس بندے کے نام اعمال میں گناہ جو اس بندے نے کیا ہے اس کو تحریر کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس بندے کی طرف سے کی گئی نیکی کو لکھنے میں کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جب بندے مومن اس کو انجام دیتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے کہ جب بندے مومن حضور پر درود بھیجتا ہے تو نیکی کا فرشتہ نیکی لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں. ایک واقعہ سنتے چلے. ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم دربار رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا. مجھے وہاں آہو اور رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی. جدھر سے آواز آ رہی تھی
تھی میں اس طرف گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد سب بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا۔ لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہ قاف کی وادی میں سرگرداں پریشان اور آہو زاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس فرشتے نے بتایا کہ معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ رب العزت کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند نہ آئی، میرا یہ تکبر پسند نہ آیا تو مجھے اس ذلت و نامرادی میں پھینک دیا گیا، افلاک کی بلندیوں سے خاک کی پستیوں میں گرا دیا گیا۔ پھر اس نے کہا اے حضرت جبریل اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو میری معاف فرما دے اور میں پھر اسی مقام پر معمور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی، دربار الہی سے ارشاد ہوا اے جبریل اس فرشتے کو بتا دو، اس کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی میرے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تاکہ اسے پہلے کی طرح سعادت اور فضیلت حاصل ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا، درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسند پر براجمان ہو گیا۔ سچ ہے حضور کی ذات پر درود ہی ذریعے نجات اور باعث اکرام و اعزاز ہے۔ جو نبی پر درود پڑھنا اور جو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کو حرام کفر بتاتے ہیں، یقیناً وہ ذلیل ہیں، وہ ذلیل و خوار ہیں، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدمزوں سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، حضرت آسی فرماتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جن کو درود و سلام سے تکلیف ہے، ان کو درود و سلام پڑھنے پر اعتراض ہے، جو فتوے لگاتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا؟ ارے میرے امام نے ان کو جواب دیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل کا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، رسول اللہ پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ پھر تجھ کو کیا، اور نجدی مرتا ہے کیوں تعظیم کی، ہم علماء نے مصطفیٰ تعظیم کریں اپنے نبی، وہ نبی جو مالک و مختار نبی ہے، وہ نبی جو شافع روز محشر ہے، وہ نبی کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی بزم کو سجایا، ان کی تعظیم کریں تو یہ کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں نجدی مرتا ہے
تعظیم کی، سن سن یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، تیرا دین تو وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان مارا مارا پھر رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور کعبہ سرکار کے لیے سجدے میں جھک رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لالافت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لالافت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا دین تو یہ دین ہے۔ امام فرماتے ہیں نجدی مرنا ہے کہ کیوں تعظیمی، سن بہاری کہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا۔ ہم نبی کی تعظیم کریں تو کسی کو برا لگے، کوئی وہابی کو برا لگے، دیو کے بندی کو برا لگے، تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم عبد مصطفیٰ ہیں، اور جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے امام فرماتے ہیں خوف نہ رکھنا ذرا، تو تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور تیری تو اے گستاخ رسول، اے ابلیس کے دھرم پہ چلنے والے، تیری تو سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں موچا رضا پھر تجھ کو کیا، اور سادھو سے کیا فرماتے ہیں اختر ارادری خلد میں چل دریا، اختر ارادری خلد میں چل دریا، خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد ہے ہر ایک قادری، جو شے تیری نگاہ سے گزرے ہر جز و کل ہے مظہر مصطفیٰ۔ مصروفیات میں سب سے بہترین اور قیمتی مصروفیت یہی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، سبحان اللہ۔ اور یہ عمل اسد اللہ و اسد رسول اللہ عم رسول اللہ قاسم ابن مدینہ امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف الکرب سیدنا مرشدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا، معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں میرا استقبال حمزہ بن عبد المطلب نے کیا، سبحان اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں؟ یہ میرے آقا نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ اپنے محبوب ترین چچا سے پوچھا، سید الشہداء سے پوچھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کون سا عمل ہے جسے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہیں؟ تو سید الشہداء عرض کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سید الشہداء عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں درود پاک پیش کرنا،
سبحان اللہ. تین اب عمل بتائے ہیں. پہلا عمل بتایا, پہلا عمل آپ پر درود پاک پیش کرنا. اس لیے ہم سنیوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. پھر فرماتے سید الشہداء کہ آپ کی فضیلت و عظمت بیان کرنا. سبحان اللہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے رہنا, ان کی شان و شوکت بیان کرتے رہنا, ان کا ذکر کرتے رہنا. اس لیے ہم سنیوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر کرتے رہیں اور بزبان رضا یہ کہتے رہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب جب دم دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے, اور فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جانے جل جانے والے. سید الشہداء نے سب سے زیادہ فضیلت والا محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں خدا تعالی سے درخواست رحمت کرنا. سبحان اللہ. معلوم ہوا یہ تین عمل یعنی درود پاک پڑھنا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضیلت بیان کرنا, اور شیخین کے لیے رب سے رحمت کی درخواست کرنا, ان کا نام ادب سے لیتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا, یہ عمل سید الشہداء کو نہایت پسند ہے. رب کی بارگاہ میں یہ قابل قبول عمل ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے, نہ خوارج ہمارے ہیں, نہ بد مذہب یہ وہابیہ ہمارے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت. امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. مولا تعالی سید الشہداء کے تینوں عمل پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام اللہ سبحانہ و تعالی کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں. یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین بھی اس کا دین اور اس کی دنیا دونوں سنور جاتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بالغانہ عقیدت و محبت یہ جزو ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. اللہ جب سرکار کے رکے زیبا کی زیارت کر رہے امام احمد رضا اب فرما رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ میری جان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حقیقت ہے کہ اس کے بغیر یعنی ایمان کے کامل میرے آقا کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. درود و سلام پڑھنا محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے. کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں کو روز قیامت قرب رسول کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے جو بندے مومن کے تن اور من کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یقیناً بڑا مہربان ہے. اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسروں سے ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے. حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جبریل امین سدرہ کے مکین میرے پاس آئے. آقا فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ. سبحان اللہ. من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ. جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں اور جو کوئی آپ کو سلامت کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی بلکہ کسی خوش نصیب غلام مصطفیٰ ہی کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. درود تاج جو مشہور درود شریف ہے درود تاج جو مشہور درود شریف ہے اس کی فضیلت بھی بے شمار ہے. آپ تمامی کو چاہیے جتنے احباب سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے درود تاج کا ورد اپنے معمولات میں شامل کریں اور اس کو یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اس کی فضیلت بے شمار ہے. بزرگان دین اس درود کو اپنے وظیفے میں بھی شامل رکھا کرتے تھے اور آج بھی رکھا کرتے ہیں. اس کی بے شمار فضیلتیں برکات ہیں. اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اس درود تاج میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جہاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے وہیں حضور کی خصوصیات کمالات اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں جس کو سمجھ کر پڑھنے والے کا ایمان یقیناً تازہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی نبی کی عظمت اور شان و شوکت پوچھے تو اس درود میں اس کا بھی جواب تمامی کا جواب مل جائے گا. اگر کسی عاشق مصطفیٰ سے کہ یہ پوچھے کہ تم تو اپنے نبی سے عشق کا محبت کا دعویٰ خوب کرتے ہو ان سے محبت کی آہیں بھرتے ہو یہ تو بتاؤ کہ ان کی شان کیا ہے. تو درود تاج کو ورد زبان رکھنے والا عاشق اپنے نبی پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہی کہے گا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. یعنی اے اللہ رحمت فرما ہمارے سردار ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تاج والے ہیں جو معراج براق اور بلندی والے ہیں. تاج بھی کیسا ہے اعلیٰ فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر راما نور کا تاج والے دیکھ کر راما نور کا
آپ کے امام مبارکہ کو دیکھ کر با سر کو جھکانے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. امام فرماتے ہیں تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دوست. سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دوست. عاشق صادق سے پھر کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کرتے کیا ہیں تو وہ عاشق مچل کر کہے گا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. یعنی میرے نبی بلیات وبا قحط و مرض دکھ اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. آج کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم دافع بلا کہیں تو نجدی تبلیغی یوں بکتا ہے یہ تو شرکیہ جملہ ہے معاذ اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ کرامت اللہ صاحب نے آج سے 100 سال پہلے ایک استفتاء اس مضمون کا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا کہ زید درود تاج وغیرہ پڑھنے کو شرک و بدعت کہتا ہے کیونکہ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء والوباء وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلا شرک ہے. العیاذ باللہ. یہ پڑھ کر امام احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلا اور صاحب عطا ہونے کو 300 احادیث کریمہ کے ذریعے ثابت فرما کر وہابیہ کے خود ساختہ شرک کو میرے امام نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا. اعلیٰ حضرت وہ کتاب الامن والعلا کے نام سے مشہور ہے. یہ کتاب خریدیے اور پڑھیے. نہیں پڑھنے آتا ہے تو کسی سے پڑھ کر سنیے, یقیناً ایمان کو زندگی عطا ہوگی. اور پھر عاشق رسول سے پوچھنے والا پوچھے کہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے اسم گرامی کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو عاشق بول اٹھے گا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جن کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے بلند ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لوح محفوظ اور قلم میں رنگ آمیزی کیا ہوا ہے. میں یہاں ایک اعتراض کا جواب دیتا چلوں. اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسمہ کا منقوش فی اللوح ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن منقوش فی القلم ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر منقوش فی اللوح بالقلم ہوتا تو بھی ٹھیک ہوتا کیونکہ قلم یہ خود تو لکھتا ہے لیکن اس پر لکھا نہیں جاتا. یعنی قلم سے لکھا جاتا ہے قلم پر نہیں. تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم قلم پر لکھنے میں شک کر رہے ہو. ارے تمہاری سوچ اس عالم بالا تک نہیں پہنچ سکتی جہاں لوح و قلم تو درکنار عرش کے پائے پر بھی محمد رسول اللہ کا نام نقش کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرت سرکار فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. فرماتے ہیں کان مکتوبا علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مبارک کا لوح میں مکتوب ہونا یہ میرے آقا کے لیے کوئی وجہ فضیلت نہیں کیونکہ لوح میں تو ہر چیز مکتوب ہے. حضور کی فضیلت اور شان تو یہ ہے کہ نشان عظمت کے طور پر صرف لوح و قلم پر ہی نہیں بلکہ عرش کے پائے پر بھی میرے آقا کا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے. یہ حضور اقدس کی اس صفت شان کی ایک جھلک ہے جس کا بیان قرآن میں ورفعنا لک ذکرک میں فرمایا. پھر عاشق رسول سے پوچھنے والا پوچھے کہ تمہارے نبی کیا کہیں کے سردار ہیں تو عاشق کہے گا کہ ہاں سید العرب والعجم وہ عرب و عجم کے سردار ہیں. ان کا جسم مبارک کیسا ہے؟ عاشق کہے گا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. جن کا جسم مبارک ہر عیب سے مبرہ خوشبو کا منبع انتہائی پاکیزہ نور علی نور اپنے گھر اور حرم میں ان تمام احوال کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار
سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھ کر جس نے نعت کہی، حضرت حسان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان کا چہرہ کیسا ہے؟ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم، صبح کے روشن اور خوشنما سورج، چودھویں رات کے چاند، بلندی کے ماخذ ہدایت کے نور، مخلوق کی جائے پناہ تاریکیوں کے چراغ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے سو ہاتھ نیا ابرو آنکھیں عین ساتھ کعب یا عین ساتھ ان کا یہ چہرہ نور کا کعب یا عین ساتھ ان کا چہرہ نور کا۔ عادتیں کیسی ہیں؟ جمیل الشیم، ہمارے نبی بہترین عادت والے، بہترین خلق والے۔ امام فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ کا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، لم یات نظیروں کا فی نظر مثلی تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ ان کے اختیار یا کیا عالم ہے، شفیع الامم، امتوں کی شفاعت کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے، ان کی سخاوت کیسی ہے، صاحب الجود والکرم، سخاوت اور کرم کے والی، کیسی سخاوت کرنے والے، کیسے دریا بہانے والے۔ امام فرماتے ہیں میرے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، غربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تمہارے نبی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ایک درود داد پڑھنے والا عاشق رسول کہتا ہے اللہ عاصمہ، اللہ ان کا محافظ ہے۔ ان کے خادم کون ہے؟ وجبریل خادمہ، جبریل امین خادم ہے۔ امام احمد رضا بھی فرماتے ہیں پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، اس ربو خیل ملک خادم سلطان عرب۔ ان کی سواری کیا ہے؟ والبراق مرکبہ، اور براق سواری ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، یوں چاہیے کہ کر دے سفر کو خبر نہ ہو، وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ والمعراج سفرہ، معراج ان کا سفر ہے۔ ان کی رسائی کا عالم کیا ہے؟ وسدرۃ المنتہی مقامہ، سدرۃ المنتہی ان کا مقام ہے۔ ان کا مطلوب کیا ہے؟ قاب قوسین مطلوبہ، اور قاب قوسین سے کمال قرب الہی ان کا مطلوب ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں نازش عرش، نازش عرش بقارے عرشیاں، نازش عرش بقارے عرشیاں، صاحب قوسین و ادنی آپ ہیں، صاحب قوسین و ادنی آپ ہیں۔ والمطلوب مقصود
اور مطلوب یعنی کمال قرب الہی وہی مقصود ہے، والمقصود موجود اور مقصود حاصل ہو چکا ہے، ان کی سیادت و مراتب کے اختیارات کیا ہے؟ تو عاشق رسول کہتا ہے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین، تمام رسولوں کے سردار، تمام انبیاء کے بعد آنے والے اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء آیا کہ وہابیان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کر دیا، اور وہابی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسلین سید الاولین والآخرین ہونا قطعی ایمانی یقینی اذعانی اجماعی ایقانی مسئلہ ہے، جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیاطین والعیاذ باللہ رب العالمین۔ پھر ایک مبعوث کتاب تجلی الیقین کے نام سے آپ نے تحریر فرمائی اور 100 احادیث سے اس مسئلے کو واضح فرما کر تحقیق انیس کے دریا بہا دیے۔ بہت خوب کسی نے کہا کہ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اعلیٰ حضرت کو جو بھی علم ملا تھا وہ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کا فیضان تھا، وہ فیضان جو سرکار صدیق اعظم، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان ذوالنورین اور سرکار مولا کائنات کے صدقے میں آپ اعلیٰ حضرت تک وہ فیضان پہنچا۔ تبھی میرے اعلیٰ حضرت نے وہ ڈنکے بجائے اور اس لیے فرمایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ عاشق مصطفیٰ سے پھر کسی نے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں کے اور کن کے سردار ہیں؟ تو عاشق رسول کہتا ہے انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین مسافروں اجنبیوں کے غمگسار تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے عاشقوں کی راحت مشتاقوں کی مراد جملہ ہائے عارفوں کے سورج سراج السالکین مصباح المقربین سالکوں کے چراغ مقربین کی شمع، یہ مالداروں سے محبت کرتے ہیں یا غریبوں سے؟ محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین فقیروں پردیسیوں مسکینوں سے محبت و الفت رکھنے والے جنات اور انسانوں کے سردار، تم اپنے نبی سے کیوں محبت کرتے ہو؟ ان کی محبت سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو عاشق رسول کہے گا نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نبی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں قبلوں کے امام، دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ قاب قوسین کی نوید والے، کیا صرف دنیا والے ان سے محبت کرتے ہیں؟ عاشق کہے گا محبوب رب المشرقین والمغربین، مشرق کو اب مغرب کو گے رب کے حبیب، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین امام حسن امام حسین کے نانا ہمارے آقا جملہ جن و انس کے والی، اپنے نبی کی اس کی صفت تم نے بیان کر دی، اب ان کا نام تو بتا دو۔ تو ایک عاشق رسول کہے گا ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمال حسن الجمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جمیع خصالی حسنت جمیع صلو ہے کہ
برستے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آج کورونا وائرس کی بلا کی زد میں جو آج سارا عالم ہے، اس کے بچنے کی تدبیر کے لیے جو آج لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے جاؤ مت، اور جہاں پھیلے وہاں تم جہاں ہو وہاں بلا پھیلے تو تم وہاں سے مت جاؤ، اور باہر والا ہو جہاں پر کوئی بلا نہ ہے تو وہ اس جگہ نہ آئے جہاں پر بلا پھیلے۔ تو یہ کیپ ڈسٹینسنگ کا جو ایک تدبیر، یہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کورونا وائرس کو دفع فرما دے، ہمارے ملک سے اس بلا کو دفع فرمائے۔ ہمارے علماء اہل سنت جو مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفا صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھیں، ایک نسخے پر عمل کریں کہ اللہ و رسول کے وفادار ہیں جو ان سے دوستی رکھیں، ان سے رشتہ داری رکھیں، اور جو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو گستاخ ہے تو اس کو دودھ میں سے مکھی جس طرح نکال کے پھینکتے ہیں، اس طرح اپنے تعلقات میں سے اپنی رشتہ داری میں سے نکال کے اس کو پھینک دو۔ یہی درود پڑھنے کا تقاضا ہے۔ اگر وہابیوں سے رشتہ داری ہے، سرکار کے دشمنوں سے تعلقات ہیں، اور درود پاک پڑھا جا رہا ہے، تو میرے آقا کو ایسے درود پاک کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 صبح 70,000 شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، وہ صلوۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے بدن کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ درود پاک آپ اگر کثرت سے دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو تمام امراض سے محفوظ رہیں گے، بدن کے سارے اعضاء مضبوط رہیں گے، بیماریاں دفع ہوں گی، اور اگر بیمار ہیں تو کثرت سے کم دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ایک عمل، ایک وظیفہ ایک شامل کر لیں، اور درود پاک کی بھی برکتیں دیکھیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ساری بیماریاں بھی دفع ہوں گی۔ صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو یہ وائرس بھی دفع ہو جائے گا، بد مذہبی کا وائرس بھی دفع ہو جائے گا، اور ہمارے ملک سے بھی ہم وفاداری کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ غریب نواز کا یہ مہان بھارت، اللہ تعالیٰ اس